بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدیث پاک کا درس جو چل رہا ہے اس میں علم سے متعلق احادیث کا بیان آپ اور مختلف اہم باتیں جو ایک مسلمان کے لیے علم دین سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے آئی اور کچھ آ رہی ہے. آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں 3 باتیں اور تینوں باتیں بڑی اہم ہیں. اسے سمجھنا چاہیے دوستو. حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے بات کو لے کر کے بیان کر دیا کرو چاہے وہ ایک آیت ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو آگے پہنچاؤ. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. دوسری بات، بنی اسرائیل سے لی ہوئی باتوں کو ذکر کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں. ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ اس حدیث کے اندر کتنی باتیں ہو گئی دوستو؟ 3 باتیں. پہلی بات، آپ نے فرمایا کہ میری ایک بات ولو آیتن، ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک جملہ کیوں نہ ہو، لیکن تم تک پہنچ جائے تو اس کو آگے بیان کر دو، ذکر کر دو. یہ پہلی بات ہے دوست. اس بلغو کے لفظ سے ہی لفظ تبلیغ نکلا ہے دوستو، اور تبلیغ کے معنی ہی پہنچانے کے، کہ انسان کے پاس دین کا جتنا علم محفوظ اور صحیح شکل میں ہو وہ اس علم کو اسی انداز میں آگے منتقل کرے گا. بات سمجھ لیں کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کے اور اترا ہوا قرآن، وہ امت تک پہنچانے کے لیے ہے. اس میں اظہار ہے، تبلیغ ہے، افشا ہے، اخفا نہیں ہے. اخفا کے معنی آتے ہیں کس کے؟ چھپانے کے. چھپانا. دین کی کسی اہم بات کو سننے اور سمجھنے کے بعد بھی نعوذ باللہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں بھائی اس کو چھپاؤ، یہ تو اگر ظاہر کرو گے تو نقصان دے دے گا، نعوذ باللہ. تو ایسا کرنا یہ دین کی بات کو چھپانا ہے دوستو. اور اس دین کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے دین میں اظہار ہے، بات کو بتانا ہے، چھپانا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو. لیکن شرط یہ ہے
کہ جو بات آپ آگے منتقل کرنے لگے ہیں آپ کے پاس وہ بات محفوظ بھی ہو، نمبر ایک محفوظ شکل میں ہو، نمبر دو یہ کہ آپ اس کو خود بھی سمجھ رہے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات ہوتی ہے اڑتی اڑتی آئی، اب آ گئی۔ اب ہم آج کل کسی سے کہتے ہیں یار مجھے ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ آج رات 12 بجے لائٹ دوبارہ چلی جائے گی، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اب یقین نہیں ہو رہا کہ واقعی بالکل عزم کے ساتھ بات کر رہا ہوں یا ایسے ہی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں امکانیات کی بنیاد پر دین منتقل نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کہے چلو تکا مار دو۔ اسی لیے جو مسئلہ ہے نا کہ غیر عالم مسئلہ نہ بتائے، چاہے اس نے صحیح بتایا تب بھی اس پر گناہ لازم آئے گا، اس لیے کہ اس نے تو اتفاقی تکا مار دیا۔ تو یہ نہیں ہے جیسے ایک آدمی راستے میں کسی شخص سے کہے کہ یار موشن بند نہیں ہو رہے، اور اس نے پرچی پر دوائی لکھ کر دے دی کہ جی استعمال کر لیں، تو استعمال کرنی چاہیے تو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ عطائی ڈاکٹر ہے، یہ جعلی ڈاکٹر ہے۔ چاہے اس کا نسخہ فائدہ دے بھی دے، ممکن ہے دے بھی دے، تب بھی قانون اس کو پکڑے گی۔ جس طرح انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا، اور انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ تکا مار لیتے ہیں، دوائی چل گئی تو چل جائے گی، نہیں چلی تو اللہ کی طرف سے آئی ہوگی جنازہ پڑھ لیں گے، یہ تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس سے کئی گنا بڑھ کر دوستو، ہزار لاکھوں گنا بڑھ کر دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، مسائل دین کے بارے میں امت کو محتاط کیا گیا۔ تو اب اگر کوئی مجھ سے یہ سمجھ کر پوچھے کہ بھئی یہ تو ظاہر سے لگ رہا ہے کہ کوئی عالم صاحب ہے، یہ بتا سکتے ہیں، اور اس نے پوچھ لیا کہ جی حضرت یہ مسئلہ ایسا ہے آپ مجھے بتائیں، اب مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن میں نے کہا چلے اس نے مجھے سمجھا ہے تو کیوں اپنے مقام اور مرتبے کو ڈیگریڈ کروں، میں نے بھی بتا دیا اس کو، کچھ خطرناک بات ہے۔ تو دین کی بات منتقل اس صورت میں کی جائے گی جب میرے پاس بھی محفوظ شکل میں ہوں، مطمئن ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں خود بھی اس کو سمجھا ہوا ہوں، مجھے خود بھی اس معاملے کی سمجھ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کیسا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا کہ جی ابھی ہم وتر پڑھ رہے تھے اور وتر کے دوران مجھ سے تیسری رکعت میں دعائے قنوت رہ گئی، دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اب میں نے سوچا اور میں نے تکا لگا دیا کہ یار، میں نے کہا آپ سجدہ سہو کر لیں، سجدہ سہو۔ آپ بتائیں مسئلہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا، مسئلہ بالکل صحیح بتایا۔ اگر وتر میں دعائیں قنوت رہ جائے تو اس کے لیے وتر دوبارہ نہیں پڑھنے، لیکن سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کیوں؟ سجدہ سہو کیوں یہاں پہ کام کر رہا ہے؟ اس مسئلے کی مجھے سمجھ ہے تو میں آگے بتاؤں، لیکن اگر مجھے خود بھی کسی نے پوچھ لیا کہ جی کیوں سجدہ سہو نہیں، میں تو پچھلی رکعت میں ایک سجدہ بھی بھول گیا تھا، تو سجدہ سہو کام کر جائے گا؟ نہیں کرے گا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ نماز کا سجدہ رہ جائے تو سجدہ سہو کارآمد نہیں ہے، لیکن وتر کی دعائیں قنوت رہ جائے تو سجدہ سہو کارآمد ہے۔ تو اب اصولی آپ یہ بتائیں گے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں فرائض الگ ہے، واجبات الگ ہے، سنن الگ ہے۔ فرض اگر رہ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی، آپ کو وہ عمل دہرانا پڑے گا۔ واجب رہ جائے تو اس کے لیے وہ عمل دہرانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سجدہ سہو کام کر جائے گا۔ اور نماز میں کوئی سنت رہ جائے تو نہ دہرانے کی ضرورت نہ سجدہ سہو کی ضرورت، لیکن نماز میں
کراہیت سی پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہو جائے گی. پورے مسئلے پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے دوستوں. تو اس لیے دین کی بات ہم آگے منتقل ضرور کریں گے، دین میں اخفا نہیں ہو سکتا. لہذا ایک طبقہ دنیا میں ایسا بھی ہے نعوذ باللہ جو کہتے ہیں دین کو چھپایا جائے، اپنے عقائد کو چھپائیں تو ثواب ملے گا، جس کو تقیہ کہتے ہیں. تو یہ دین تقیہ والا دین نہیں ہے دوستو، یہ اظہار والا دین ہے. دین بتائیں گے آپ. ایک بات. دوسری بات جو حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل سے لی ہوئی باتوں کو آگے ذکر کر دو، کوئی حرج نہیں. اب یہ حدیث کا ٹکڑا بہت اہم بھی ہے اور نازک بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل وہ امت ہے جو ہم سے پہلے گزری ہے. ہم تو بنی اسرائیل نہیں ہے نا دوستو، یا ہے؟ ہم تو بنی اسماعیل ہے. سابقہ امتوں کا ایک طویل سلسلہ چلا ہے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک. کن سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے پورا. اور آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ. ہم بنی اسماعیل بن گئے. اب ایک شریعت وہ تھی جو بنی اسرائیل پہ اتری، ان کی کتابیں بھی الگ ہیں، شریعت بھی الگ ہے، اعمال کا طریقہ بھی ان میں الگ ہے. اس امت پر جو کتاب اتری وہ الگ ہے، شریعت الگ ہے، ہمارے اعمال کا طریقہ الگ ہے. اب سوال یہ ہے، بہت غور کیجئے گا دوستو، کہ اگر ہمیں کوئی ایسی بات پہنچ جائے جس کو کہا جائے کہ یہ بات انجیل میں لکھی ہے، بائبل میں لکھی ہے، یا یہ بات تورات میں لکھی ہے، یا یہ بات اسرائیلی روایات میں سے ہے، تو آیا ہم اس کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ نے ترجمہ سنا، ترجمے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل کی باتوں کو بیان کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے کیا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کی باتیں بھی ہم لے کے آگے بیان کریں تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ دوسری کئی روایات موجود ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ممانعت فرمائی. بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تذکرہ ہوا، آپ نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم. اہل کتاب کی باتوں کی اس زمانے میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو. اور وقولوا آمنا باللہ، اور اپنی زبان سے کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہمارے پاس ہمارا دین موجود ہے. ان کی باتوں کے بارے میں نہ یہ کہو کہ سچ ہے نہ یہ کہو کہ جھوٹ ہے، وہ ان کی شریعت تھی، اس میں جاؤ ہی نہیں. یہ فرمایا. دوسری روایت یہ بھی حدیث کی کئی کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جیسے نسخہ ہوتا ہے، اور آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں یہود کے مدرسے کے قریب سے گزرا. مدینہ منورہ میں یہود کا مرکز تھا، پہلے بھی بات ہوئی، جس مدرسہ تھا اور اس کا نام تھا بیت المدراس. بیت المدراس، یہ یاد رکھیں، بیت المدراس نام تھا اس مدرسے کا. اس میں یہود بیٹھتے تھے، ان کے جو علماء تھے وہ بھی بیٹھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور پھر وہاں تورات کا ایک نسخہ پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے پڑھا، پھر لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے عرض کی کہ میں نے یہ پڑھا اور مجھے تو باتیں بہت اچھی لگ رہی،
میں کچھ آپ کو اس میں سے پڑھ کر سناؤں؟ اور پھر آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر اس کو کچھ پڑھنا شروع کیا. اب جو بندہ پڑھ رہا ہے، اب دیکھیں نا، اس حدیث کی عبارت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہیں کہاں ہوتی ہے؟ کتاب کی طرف. آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے ہماری طرف، ہم کتاب کو دیکھ رہے ہیں. استاذ کتاب میں دیکھتا ہے، طالب علم اس وقت استاذ کو دیکھے یا اپنی کتاب کو دیکھے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ نہیں، کتاب میں دیکھ رہے ہیں. سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سن رہے تھے، چہرہ مبارک رنگ بدل رہا ہے، تغیر آ رہا ہے، جیسے غصے میں سرخ ہو جاتا. اور جب اس طرح ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا، تو حدیث کی جو الفاظ ہے کہ وہی حق، دیکھ نہیں رہے اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے کو؟ تو دیکھو آپ کیا کر رہے ہو. جیسے انہوں نے دیکھا آپ کے چہرے انور کو تو غصے سے متغیر تھا، سمجھ گئے پیغمبر کے صحبت میں رہے تھے. فوراً کتاب بند کی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم. اس جملے کو 3 دفعہ پڑھا، تب جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سکون میں آئے. پھر آپ نے فرمایا، عمر کیا میرے لائے ہوئے طریقے سے مطمئن نہیں ہو جو تورات میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اور آگے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. سنو، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ میری شریعت ہی کی اتباع کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے بات بن کر. اب پہلی ایک روایت میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ نے فرمایا کہ بنی ان کی باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، چھوڑ دو. اور حضرت عمر پہ اتنا زیادہ ناراض ہوئے. اس سے یہ بات واضح نہیں ہو گئی دوستوں کہ اس مبارک دین کے اندر ہماری شریعت اور قرآن کریم کے علاوہ باقی کسی کتاب کی گنجائش باقی نہیں رہتی. بات سمجھ گئے دوستوں؟ یہ بات تو صاف ہو کہ ایک بات رہ جاتی ہے کہ پھر اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہر طرح کے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے جواب دے دیا کہ ہمارے لیے ہماری شریعت قیامت تک کی ہے. تو اس حدیث کا جواب جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس حدیث کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل کی باتوں کو بیان کر دیا کرو، کوئی حرج نہیں. وہ باتیں بنی اسرائیل کی جو اس مبارک دین کے ساتھ اتفاق کرتی، جس میں کوئی اختلاف نہیں. اور بہت ساری باتیں ایسی کہ جس میں تمام ادیان ایک ترتیب پہ چلتے ہیں. جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، حرام ہے نا دوستوں. یہ عیسائیوں میں بھی حرام تھا، یہ یہود میں بھی حرام تھا، ساری امتوں میں حرام تھا. یہ بات تورات میں بھی لکھی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہے، قرآن پاک میں بھی لکھی ہے. اس بات کو ہم ذکر کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں اتفاق ہے. تو جو باتیں بنی اسرائیل کی ہمارے دین سے موافقت رکھے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. ایک جواب. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل کی وہ باتیں جو بطور عبرت کے ہیں، احکام نہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے دین کے احکامات. مثال کے طور پہ کوئی پوچھے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، حلال ہے یا حرام ہے، یہ ہے احکامات دین. اور ایک ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور قبر کا خیال اس کے دل دماغ سے نکل گیا ہے. اب اس کو ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے کہا جائے کہ دیکھو بنی اسرائیل میں ایسا شخص گزرا اور پھر اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کی مغفرت. کتنے واقعات علماء سے سنتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہ واقعات تو اس امت کے نہیں ہیں، یہ تو انہی امتوں کے ہیں، لیکن ان واقعات کا تعلق ہے قصص سے، احکام سے نہیں. تو یہ باتیں بھی قابل قبول ہوں.
لیکن جو باتیں احکامات کی ہوں گی وہ ہم ان سے نہیں لیں گے، وہ ہماری شریعت کی۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آئی دوستوں؟ آخری بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ احادیث کے بیان کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ آج تو فتنے اور زیادہ ہو گئے، الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہے اور ہم لکھ دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے یا نیچے لکھا فرمان نبوی، اب اس کی کوئی تحقیق نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی سند نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بیان کر دیا۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے دوستوں، ماہ سفر ہے نا، سفر چل رہا ہے، سمجھ گئے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سفر کے بارے میں ایک روایت لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی اطلاع دی میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا۔ یہ ایک من گڑت بات ہے، ہوائی بات ہے دوست۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ ایک جھوٹ اور بہتان لگایا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طریقے سے رمضان قریب آتا ہے، ایک میسج چل پڑتا ہے کہ بھئی اتنے مہینے اتنا رہ گیا، جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حدیث کو وضع کرنے کا اور گڑنے کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا، یہ قرب قیامت کی علامات میں سے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو علماء حدیث کے بارے میں محتاط ہوتے ہیں، اصول حدیث طے کیے گئے، محدثین نے بڑی محنتیں کی اس کے پیچھے، اس کی وجہ یہ ہے، ورنہ تو آدمی اپنے مقصد کی بات کرے گا اور پھر اس کے نیچے لکھے گا کہ جی یہ حدیث ہے۔ جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا، ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو باقی کچھ کریں یا نہ کریں، سب اپنے اسٹیٹس پر کوئی عبرت کی بات ضرور لگاتے ہے نا۔ جیسے گھروں کے اوپر لکھتے ہیں ذالک ھذا من فضل ربی، دیکھیں، نیا گھر تعمیر کرتے ہیں اس کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ نئی گاڑی لیتے ہیں اس کے پیچھے لکھتے ہیں یہ سب میری ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ گھر میں لڑائی کر کے صبح آئے ہوتے، ان سے لڑائی کر کے گاڑی کے پیچھے لکھ دیا۔ یہ تھوڑی زندگی ہے دوستوں۔ دین تو ایک عمل کا نام ہے کہ واقعی میرے رب کا فضل ہے، جو کام میں نے کیا، گھر بنایا، گاڑی لی، واقعی فضل سے دو نمبری تو نہیں کی۔ ماں باپ کو واقعی دل سے مطمئن خوش کیا ہے، صرف اسٹیٹس پر لگانے کے لیے تھوڑی۔ تو بہت ساری باتیں آج اس طرح کی چل پڑتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اقوال زری ہوتے ہیں، عبرت کی باتیں ہوتی ہیں، اور ایک لفظ آپ کو ملے گا، وہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اب کس کتاب میں کیا ہے دوستو، کچھ اس کا حوالہ نہیں۔ یہ تو ایک مخصوص ذہنیت ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ 1,40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں باقی اہل بیت کے اقوال کہاں ہیں؟ باقی صحابہ کے اقوال کہاں ہیں؟ خلفائے راشدین کے اقوال کہاں ہیں؟ کسی کے بھی نہیں ہیں، وہ سب پس منظر میں، اس لیے کہ اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے دوست۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ احتیاط، ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ۔ ہمارے ایک ساتھی کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، دل کا اٹیک ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک بچہ کئی دنوں سے گمشدہ ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔